بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم ہو رہا ہے، شکوہ شکایت ہے، لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہی آج کے خطبے کا حاصل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں اور ان اصولوں کی ہدایات کی روشنی میں ہم جائزہ لے لیں کہ مسلمانوں کے حالات سخت ہیں، ہم سب مان رہے ہیں۔ میں نے جب شروع کیا تو سب جانتے تھے کہ ہم کو یہ معلوم ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنا محاسبہ کر کے قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کی روشنی میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان میں جو شرک ہے اس کا صفایا کرنے کی کوشش کی جائے، جو بدعت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، جو معاملات میں حلال حرام میں بے اعتدالی ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اس سے توبہ کی جائے، سودی لین دین سے اس کو ختم کیا جائے، جو کمزور ہیں ہمارے یہاں، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، سیٹ مزدور پر ظلم کر رہا ہے، ان مظالم سے توبہ کی جائے، حقدار کو حق دیا جائے۔ ایسا کتنا ہے؟ خاص کے خطبے کا حاصل یہ کہ اگر ہم کو اور آپ کو لگتا ہے ہم مصیبتوں میں ہیں گھرے ہوئے، ہمارے اوپر دشمن مسلط ہے، ان کے انتہائی سنگین اور شدید قسم کے منصوبے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی آگے کی نسل کو، بال بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو میمورنڈم، سیاسی طاقت، فلاں احتجاج، یہ کچھ اسباب کہیں ہو سکتے ہیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے، یہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ضروری ہے، جس کے بغیر فرق نہیں پڑے گا، یہ حالات سدھر نہیں سکتے، وہ ان آیتوں کی روشنی میں ایمان اور عمل صالح ہے۔ اور اس کے لیے چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے سماج اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں، گھروں میں جو ظلم ہے، جماعتوں میں جو ظلم ہے، دین کی مخالفت ہے، حلال حرام کا عدم لحاظ ہے، کسی کا حق آپ نے یا کسی نے مار رکھا ہے، تو یہ جائزہ لے کے توبہ کریں، معاملہ صاف کریں۔ یہ لکھ لیجئے، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم ایسا نہیں کرتے، شرک سے توبہ نہیں کرتے، بدعت و خرافات کو نہیں چھوڑتے، ہم پورے طریقے سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے طور سے توبہ کر کے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جو کوشش کرے گا اس کی برکت پورے سماج کو ضرور ملے گی، پورا سماج عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا اگر واقعی طور پر یہ محنت ہونے لگے۔ ہمارا یہ جو خیال ہے کہ ہم اپنے طور سے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اپنے بال بچوں کو دیکھیں، اپنے کو دیکھیں، یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ جانور اپنے لیے، اپنے پیٹ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، وہی ہم انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک مسلمان پوری دنیا کے لیے، اپنے سماج معاشرے کے لیے خیر ہوتا ہے، برائی دیکھے تو ہاتھ سے، زبان سے، دل سے روکے جیسی طاقت ہو، اس کے بغیر وہ اپنے حق کو ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے بغیر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لکھ لیجئے۔ تو ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کے بالکل چمکتے اور روشن اسباق ہے یہ، کہ اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ دشمن آپ پر غالب نہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا خوف امن کی حالت میں بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کو گھیرے رہے، حفاظت آپ کو بچائے رہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کریں۔ سخت ہے، اس کے باوجود سخت حالات آئیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خباب نے جب پوچھا تو کہا کہ ان میں سے ایک شخص کو دین کی وجہ سے، اب ہمارے یہاں تو دین ہی نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں دے سکتے، قربانی کیا دیں گے؟ درس قرآن، درس حدیث، جمعہ، خطبہ بہت بھاری پڑتا ہے لوگوں کو، تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم قربانیاں کیا دیں گے؟ کسی سے لڑیں گے کیا دین کے لیے؟ دعوت کیا دیں گے؟ کون یہ جھنجھٹ پالے؟ تو جب ہم کو دین کے لیے جھنجھٹ کا موقع نہیں ہے تو اللہ ہم کو کیوں مدد کرے گا؟ اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ تو آپ جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، اللہ آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا، آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اللہ آپ کو ذمے میں نہیں رکھے گا، بالکل واضح چیز ہے۔ تو اللہ نے کہا، یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول تو دین پہ تھے، پھر بھی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، صحابہ کرام دین پر تھے، اور ہم تو کتنی برائیاں کر رہے ہیں۔ غزوہ احد میں صحابہ نے یہ غلطی کی، کیسا نقصان پہنچا، پھر مسلمانوں پر کیسے کیسے حالات آئے۔ میں نے ابھی گزشتہ خطبوں میں رجی اور بیر معونہ کا واقعہ بیان کیا، دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اللہ کے رسول نے بددعائی کی، مہینہ بھر قنوت نازلہ پڑا۔ پھر غزوہ احزاب کا موقع، ہمارے حالات کی روشنی میں ساری قومیں اکٹھا ہو کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئی، مسلمانوں کے حالات کیسے تھے؟ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے خندق کھودنی پڑی، سامنے سے پیچھے سے دونوں طرف سے خطرہ، صحابہ کرام نے بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندھے تھے، اسی غزوے کے درمیان کا واقعہ ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے وہ منظر، یہ سیرت رسول میں موقعہ کا، غزوہ احزاب میں، اس پر میں نے خطبہ بھی دیا ہے انہی حالات کے تناظر میں، کہ کیسے حالات تھے سیرت میں، ہمارے سامنے سبق ہے۔ اور یہ جو کہا نا، یہ اس آیت میں کہا ہے کہ وہ زلزلے میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا، اذ جاءتکم من فوقکم، کیا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا، اس سے پہلے ہے یہ، جب تمہارے اوپر غزوہ احزاب میں جاءتکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یہ جو فوجیں لشکر آئے تھے تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، یعنی شمال سے اور جنوب سے، دونوں طرف سے فوجیں آئی، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی، دل کلیجے حلق کو آ گئے،
ہاں وہ بلغت القلوب الحناجر، دل جو ہے گلے میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مسلمان جو ہے امتحان میں مبتلا ہوئے، آزمائے گئے، جانچے گئے، ہاں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے، پوری طریقے سے ہلا دیے گئے۔ صحابہ کرام کے حالت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، وَإِذْ يَقُولُ، یہ صحابہ کا معاملہ تھا، لیکن دین پر قائم تھے، لیکن جو کمزور ایمان والے تھے یا روگ والے تھے، منافقین تھے، قرآن نے اگلے جملے میں کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ وعدہ کیا تھا نا وہ بس دھوکا تھا، فریب تھا۔ ہمارے یہاں بھی ایسی بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کی مدد کرے گا، یہ کرے گا، مسجد توڑ دی گئی کوئی مدد نہیں آئی، مندر بن گیا کوئی مدد نہیں آئی، قانون بن رہا ہے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کوئی مدد نہیں، اسرائیل غاصب یہودی جو ہے قبضہ کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، عزتوں کو پامال کر رہا ہے، راحت کے سامان روک رہا ہے، کوئی مدد نہیں، ایسا لگتا ہے۔ ہاں یہ مسلمانوں پر بھی ایسے حالات آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ چیز ان کو دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت جو ادھوری رہ گئی، اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم قال واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر، کہ اللہ کی قسم، جب مکہ کے حالات تھے برے، اس میں آپ فرما رہے ہیں یہ کہ اللہ کی قسم، اللہ اس معاملے کو، دین کو ضرور بضرور پورا کرے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء شہر سے حضرموت شہر تک چلے گا، ہاں لا یخاف الا اللہ، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی چور ڈاکو کوئی آدمی حملہ کر دے لوٹ لے ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور پھر وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اور بھیڑیے کا ڈر اس کے بکرے پر، وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم ایسے لوگوں جو جلد بازی کرتے ہو۔ صحیح بخاری، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ان کو ایسے حالات، اور اس میں پیشین گوئی ہے مسلمانوں کے لیے اس وقت کہ تم آج پریشان ہو، کمزور ہو، تم پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور اسلام کو غلبہ ملے گا، ایسا غلبہ ملے گا کہ امن چھا جائے گا۔ غیر اسلامی دنیا ہمیشہ ظلم کرتی ہے، آج ظلم عام ہو رہا ہے، مسلمانوں ہی کو نہیں، اب غیروں کو بھی، دوسری پارٹیوں کو بھی احساس ہو رہا ہے۔ ہاں کیسے الیکشن ہو رہا ہے، کیسے قانون بن رہے ہیں، کیسے ایجنسیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا، یک طرفہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ہاں کسی پر بھرشٹاچار ہے کا الزام ہے، وہ اچانک پارٹی بدلتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پورا ملک دیکھ رہا ہے، اور بے شرمی سے ڈھٹائی سے ہو رہا ہے۔ ہاں انصاف دنیا میں پوری تاریخ میں جس نے قائم کیا وہ اہل اسلام ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کے گویا اس میں قانون بتائے ہیں، جو آیتیں میں نے پڑھی، ہاں ان سب کو ملائے ہیں، اور بھی دوسرے نصوص ہیں کہ عروج و زوال کی داستان کیا ہے۔ مسلمانوں کو عروج اس وقت حاصل ہوا جب ایمان اور عمل صالح ہوا، اور جب اس راستے سے ہٹے، شرک میں پڑے، بدعت میں پڑے، دنیا داری میں پڑے، لوگوں کا حق مارنے اور ظلم کرنے میں پڑ گئے، تب اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برسا۔ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں سقوط بغداد، عباسیوں کا سقوط بغداد کئی ہے، یہ انتہائی بھیانک تھا جب ہلاکو خان کی فوج نے شیعہ سنیوں کے جھگڑے کا اختلاف کا فائدہ اٹھا کر شیعہ آدمی کے ابن القمی جو وزیر تھا اس کو اپنے ساتھ ملایا، اس سے دشمنی، اس سے جو ہے مدد لی، دروازہ کھلوایا، اور جب گھسا تو شیعہ سنی کی تمیز کے بغیر، ایک مرتبہ حنفی شافعی جھگڑے کی بنیاد پر بھی ہوا، اس تمیز کے بغیر سب کا قتل کیا۔ اسلامی ماخذ 10 لاکھ تک کی تعداد کہتے ہیں مغربی، اور مسلمانوں کے ماخذ اور مورخین کہتے ہیں 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، کھوپڑیوں کے 3 مینار بنائے گئے، مسلمان کی وہاں کی لائبریریوں کو بقول مولانا آزاد دجلہ کے پانی سے دھو دیا گیا، پانی میں ڈال دیا گیا دریا میں، کئی دنوں تک کالا رہا پانی سیاہی سے، روشنائی سے، بادشاہ کو قتل کیا گیا، خزانے لوٹ لیے گئے، اسلامی تہذیب و ثقافت کے آثار مٹا دیے گئے وہاں۔ ہاں یہ سقوط بغداد کب؟ جب دنیا داری آئی، طاؤس و رباب، مادہ پرستی، دین کا ٹائم نہیں ہے، دنیا داری میں پڑے ہیں۔ ایک آدمی بڑا ہوتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرے، وہ اولاد بھی خبری ہوتی ہے تو سوچتی ہے میری اولاد کے لیے کرو، اسی چکر میں لگے ہوئے سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ اور ایک فساد ہوتا ہے، جو اولاد کے لیے کمایا سب چلا جاتا ہے۔ ایک بے ایمانی ہوتی ہے، ہمارا کوئی لٹیرا ٹھگ لوٹ کے چلا جاتا ہے، غلط زمین خرید لی، پوری پونجی جمع پونجی چلی گئی، یہ ہے دنیا کا حال، پھر بھی مرے جاتے ہیں۔ تو یہ بغداد کا، اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں، موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پر۔ اس میں نشیب و فراز کب آئے؟ ہاں جب مسلمانوں نے جب وہاں آپس میں اختلاف کیا، برادری کا جھگڑا، دنیا داری، دولت کمانا، حکومت جو ہے وہ محلوں کی تعمیر اور دنیا کی رہنائیوں میں لگ گئی، داد عیش دینے لگی، آج کے زبان میں جو ہے تکلفات، تعیش اور فیشن اختیار کر لیا، تب اللہ کی مار پڑی۔ ہاں اندلس کی تاریخ بہت ہی عبرتناک ہے، پڑھنے کے لائق ہے
कैसी? मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। उस वक्त तो यूरोप के लोग वहां पढ़ने आते थे मुसलमानों की स्कूल में। नई नई चीज ईजाद की, गलत चीजें भी मुसलमानों ने बहुत सी ईजाद की। ये छुरी कांटा आज यूरोप के लोगों का तरीका माना जाता है। अंदलुस के एक बिगड़े हुए मुसलमान की ईजाद है ये, जो मौसीकी बजाता था। नए नए हम्माम मुसलमानों ने बनाए अंदलुस में, जब यूरोप में नहाने को मनहूस समझा जाता था। अंदलुस, जिसको आज स्पेन और पुर्तगाल दो अलग अलग हो गया कहते हैं, उस वहां जो है वो मुसलमान नए नए ढंग से गुस्ल देते थे। ये जो स्टीम बाथ और ये है ना, ये मुसलमानों ने उसकी शुरुआत वहां से की थी। असर हमरा और जहरा शहर, उसकी पढ़ेंगे तो हैरत ज़्यादा हो जाएंगे कि क्या कुछ किया मुसलमान। लेकिन मैंने कहा कि जब दीन छोड़कर दुनिया की तरफ गए तो काटे गए, मारे गए आपस के। जब हम इख्तिलाफ करते हैं, जब हम कुरान और हदीस की मुखालफत करते हैं, अपने से कमजोर पर जुल्म करते हैं, शरीयत को पामाल करते हैं, तो ये एक जुमला लिख लीजिए कि हम अपने दुश्मनों को ताकतवर बनाते हैं, दुश्मन के लिए अपने आप को नरम चारा बनाते हैं जब हम शरीयत की मुखालफत करते हैं। पूरी इस्लामी तारीख में यही नजर आएगा। और जब हम ईमान और अमल सालेह इख्तियार करते हैं तो अपने आप को मजबूत करते हैं, नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। अब हमें सोचना है, मुसलमानों को सोचना है कि दुनिया की खौफ, दहशत और दुनिया की फिक्रमंदी जो है वो अगर उसको जो है दूर करना है तो कुरान और हदीस के नुस्खे के बगैर ये पैगाम हम हर एक तक पहुंचाएं। इसके बगैर हमारे मसाइल, हमारे खौफ का हल हो ही नहीं सकता। हम इसके लिए तैयार है या नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें कुरान और हदीस को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकत से दुनिया में इज्जत और सआदत, कामयाबियां देवे, आखिरत में भी हर किस्म के अजाब से बचाकर कामयाबियों से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें।